الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وہ اللہ ہی کی ذات ہے یریکم آیاتی جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتی ہے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر زمانے کے لوگوں کو، ہر استعداد کے لوگوں کو ان کی صلاحیتیں دماغ کی سطح کے اعتبار سے اللہ ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں۔ بھائی ذرا اس پر توجہ دیجیے، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ ہر زمانے میں ہر سطح کے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ بڑے بڑے فلسفی آئے، اللہ نے اس پورے نظام میں اپنے وجود کی دلیل ان کو ان کی سطح کے مطابق دی۔ آپ امام رازی جیسے بڑے لوگوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اطباء آئے، انسانی وجود کے ماہر آئے، اللہ تعالی نے اپنے وجود کی دلیل ان کو ان کے اعتبار سے دی۔ انبیاء علیہم السلام، عرب کے بڑے بڑے شعراء، فصیح لوگ، یہاں تک کہ سمندروں پر سفر کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کی گہرائیوں سے، سمندر کے نظام سے ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ سارا پانی کا، سمندر کا اتنا بڑا نظام اور سسٹم خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ آیا ان چیزوں میں کہاں سے کشش آ گئی کہ زمین میں، چاند اور سورج میں ایک کشش ہے، ایک طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگلے صورت میں بھی یہ بات آ رہی ہے، یہاں بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی بھائی کیا دکھاتے ہیں؟ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحرا میں بکریوں اور اونٹ چرانے والا چھوٹی سطح کا چرواہا، جس کو ہمارے یہاں پنجابی میں چھیڑو کہہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیل اس کو اس کی سطح، وہ جیسے ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے یہ بات لکھی، ایک چرواہا، اونٹ چرانے والا، عربوں کے یہاں جو لوگ اونٹ چراتے تھے وہ 2-2 3-3 مہینے صحرا میں بدو، شہروں سے دور، وہی ان کا دودھ نکال کے پی لیا، وہی اونٹوں کے ساتھ صحرا میں سو گئے، ان کو کسی تہذیب، کسی فلسفہ کا کوئی پتہ نہیں۔ اور کسی شخص نے ایک بدو کو صحرا میں اونٹ چرانے والے چرواہے کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی، چونکہ یہ جس نے دیکھا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے تھوڑا سا اس کو چھیڑنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، آپ کو پتہ جو بے دین لوگ ہوتے
اگر ان کو کوئی سادہ لوح مسلمان مل جائے تو یہ اس کو چٹکی بھرتے، مزہ لیتے۔ اس بدو سے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نماز پڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیسے پتا آپ کو؟ اب دیکھیے اللہ نے اس بدو کو اس ہی کے مزاج کے مطابق دلیل سمجھائی، اور کتنی اعلیٰ سمجھائی۔ اس بدو نے کہا یار مجھے یہ بتا، میں سارا دن صحرا میں اونٹ چراتا ہوں، میں اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں اونٹ ہے اور کدھر کو گیا ہے۔ جب میں اونٹ کی مینگنی سے یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرا اونٹ جو گم ہوا ہے وہ یہی کہیں جھاڑیوں میں چل رہا ہے، چونکہ اس کی مینگنی یہ رہی ہے، میں اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کو دیکھ لیتا ہوں، تو یہ جو پورا نظام ہے، یہ صحرا ہے، یہ موسم ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، تو کیا میں ان چیزوں کو دیکھ کر اس ذات کو نہ پہچان لوں جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ اس نے کہا کہ بکریاں چرانے والا چرواہا بکری کی مینگنیاں دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں بکری ہے۔ بھائی یہاں کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ بندہ بدو ہے، چرواہا ہے، اور اس کو چھیڑنے والا بڑا شاطر ہے، منکر خدا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس بندے کو چھوٹی سطح، کہاں اونٹ کی مینگنی سے اتنی بڑی دلیل لانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے والذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ تمہیں اس جہان میں کیا دکھاتا رہے گا؟ اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا۔ اور جہاں بڑے بڑے فلسفی آئے، وہ مشہور بات ہے، میں بھی بڑی اکثر اس کو اپنے درسوں میں بڑی مرتبہ میں نے ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ جو دہریہ سے مناظرہ ہے، غالباً ابو جعفر المنصور جو عباسی بالکل ابتدائی خلفاء میں سے ہے، بلکہ شروع کا بندہ ہے، سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھنے والا، ایک دہریہ آیا، اس نے کہا جی میرے ساتھ اللہ کے وجود پر گفتگو کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو طے کیا گیا کہ وہ ان سے کیا کریں گے؟ اس موضوع پر بات کریں گے۔ دجلہ دریا درمیان میں بہتا ہے، ایک طرف شاہی محلات ہے اور ایک طرف شہر کی عوامی آبادی ہے۔ امام صاحب جو شہر کی عام آبادی تھی اس میں رہتے، درمیان میں دریائے دجلہ تھا۔ وقت طے ہو گیا، اتفاق سے جس دن بادشاہ کے دربار میں اللہ کے وجود پر گفتگو ہونی تھی، دریا میں تو غیانی آ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لیٹ ہو گئے، اور جب لیٹ ہوئے تو اس دہریے نے اعتراض کیا کہ یار یہ کیا؟ لگتا یہ ہے کہ تمہارے، آج کل کی سادہ زبان میں کہو، لگتا یہ ہے کہ آپ کے مولوی صاحب بھاگ گئے، آپ کے مولوی صاحب بھاگ گئے۔ وہ ابھی اپنی متکبرانہ لہجے میں بڑھ کے مار ہی رہا تھا، اس میں اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے، تھوڑی دیر ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا چلے جی گفتگو شروع کریں۔ اس نے کہا گفتگو بعد میں شروع کریں گے، پہلے بتائیں لیٹ کیوں آئے، پہلے بتائیں لیٹ کیوں آئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اصل میں یہ تھا کہ میں جب دریا پہ پہنچا وہاں تو غیابی تھی، تو کشتی کوئی تھی نہیں، تو میں نے پھر دعا مانگی، اللہ نے مدد کی، میرے سامنے درخت کٹا، خود بخود کٹ گیا، اس کے خود بخود پھٹے چیرے، اس کے وہ خود بخود جڑے، خود بخود بہترین کشتی تیار ہو کے میرے سامنے آئی، میں اس میں بیٹھ گیا، وہ خود بخود کشتی چلی اور اس نے مجھے دوسرے کنارے پر پہنچایا، میں اس طرح آپ تک پہنچ گیا۔ تو وہ جو صاحب تھے اس نے کہا جناب مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے مولوی صاحب کا دماغی علاج کرواؤ، لگتا ہے پاگلوں والی بات۔ مولوی صاحب نے فرمایا پاگلوں والی بات کیسے؟ اس نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹے، خود بخود چرے، خود بخود جڑے، اور جڑے بھی اتنے سلیقے سے کہ کشتی بن جائے، اور کشتی خود بخود چلے، اور ان کو لے کر یہاں آ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے وہی اس کا بازو پکڑ لیا۔ امام صاحب نے کہا کشتی تو خود بخود اس طرح ہو نہیں سکتی،
یہ پورا نظام ماشاءاللہ خود بخود چلے جا رہا ہے، یہ پورا نظام خود بخود چلے جا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ تو مجھے لپیٹ رہے ہیں۔ تو هو الذی یریکم آیاتی، یہ آیت قرآن کی بڑی عجیب ہے، جس پر بیتتی ہے نا، جو کسی کفر کے ماحول میں پھنستا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں اس کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، ان آیات کی حقیقت کا ان سے پوچھیے، ان آیات کی حقیقت کا ان سے پوچھیے۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے، یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا دکھاتا ہے؟ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اور میری اس بات کی تائید آپ میں سے ہر کوئی کرے گا، چونکہ ہر مومن کو زندگی میں یہ لمحہ ایک مرتبہ ہی پیش آئے، ضرور آتا ہے۔ میرا اور آپ کا وجدان، دل اندر اپنی زندگی میں ضرور ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کبھی ہم کسی ایسے معاملے میں الجھتے ہیں، پھنستے ہیں، جہاں ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر نکل، اپنے پیسے کی بنیاد پر نکل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے یوں نکالتا ہے کہ بندہ ساری زندگی حیرت میں آتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے خود لگا کہ میرا فلاں مسئلہ جو حل ہوا ہے، اے اللہ وہ تو میرے بس میں نہیں تھا۔ کیوں بھائی، وجدان میں ایسا ہے یا نہیں؟ ابھی اس سال ہی ایک دوست سنا رہے تھے، وہ حج پر چلے گئے، کہنے لگے مجھ سے بڑی خواہش تھی حج کی، لیکن عام سفید پوش بندے اسباب ہی نہیں جڑ رہے تھے۔ کہنے لگے ابھی جب درخواستوں کے دن آئے، ادھر ادھر میں پیسے الجھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یوں پیسے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے یوں پیسے بھیجے، کہنے لگا جب پیسوں کی ترتیب بنی نا، میں اسی سے سمجھ گیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے حج کا فیصلہ کر لیا، میرے اللہ نے میرے لیے کس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ عام سفید پوشوں سے پوچھئے جو حج کر کے آئے، وہ کہتے ہیں خود سمجھ نہیں آتی اللہ نے ہمارے لیے حج کے اسباب کس طرح مہیا کیے اور ہم کس طرح حج کر کے آگے۔ میں نے پچھلے سال حج کے دوستوں سے سنا واپسی پر کہ لو جی حج بھی کر لیا، آج پاکستان واپس جا رہے ہیں، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی حج کر لوں، میں بھی کیا کر لوں گا؟ حج کر لوں گا۔ تو فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں کیا دکھاتا ہے؟ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ کوئی کہے جی آسمان سے رزق کدھر اترتا، ہم تو مارکیٹ میں سارا دن محنت کرتے ہیں، وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا آسمان سے رزق اترتا ہے۔ جناب ہم تو اترے ہوئے رزق کو اپنی محنت سے صرف اکٹھا کرتے ہیں، باقی رزق کو کس نے پیدا کر رکھا ہے؟ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، اللہ نے پیدا کر رکھا۔ آسمان سے بارشیں برستی ہیں، آسمان سے سورج کی شعاعیں برستی ہیں، اور آسمان سے چاند کی چاندنی برستی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام موسموں کو لاتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، اس سے فصلیں وجود میں آتی ہیں، اور اس سے انسان کے لیے پھل سبزیاں وجود میں آتی، اسی سے انسان کے لیے وہ جانور پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان کو صرف یہ کہا ہے کہ تو محنت کر کے اپنے رزق تک پہنچ۔ بھئی پیسہ پیدا کس نے کر رکھا ہے؟ جیسے پانی اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم نے یہ دنیا اسباب کی جگہ بنائی ہے، تم بور کرو گے، موٹر لگاؤ گے، اس کی وائرنگ کرو گے، تمہاری موٹر، تمہارا جو بور ہے وہ پانی کو پیدا نہیں کر رہا، وہ پیدا شدہ پانی کو بھائی کیا کر رہا ہے؟ حاصل کر رہا ہے۔ اس طرح ہماری محنت رزق کو نہیں پیدا کر رہی، ہماری محنت پیدا شدہ رزق کو کیا کر رہی ہے؟ حاصل کر رہی ہے، حاصل کر رہی ہے۔ پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے جو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، جو چیزوں کو، فرمایا وما
هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتے ہیں تمہارے لیے آسمان سے بھائی کیا؟ رزق۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ان باتوں سے مگر وہی لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کا مزاج مثبت ہو نا، جن کے مزاج بھائی کیا ہو؟ مثبت ہو، جن کا دل واقعی ہی صحیح رخ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے من یونیب، جو محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ اور بھائی جن کا مزاج ہے ہر بات میں کیڑے نکالنا، جن کا مزاج ہے منفی، جن کا مزاج ہے ہر بات میں اعتراض کرنا، وہ ہر سیدھی بات کو بھی کس طرح لیتے ہیں؟ الٹی۔ ان کو نہیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی، وہ ان چیزوں سے دیکھو نا، اسی نظام پر غور کر کے لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کو پا گئے، اور اسی نظام پر غور کر کے چند بگھوڑے جو ہیں وہ دہریے بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ جب مزاج بگڑ جائے، جس طرح بخار ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور آپ کو پتہ منہ کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جاتا ہے، تو ہر میٹھی چیز بھی کیا لگتی ہے؟ وہی پانی جو پہلے پیتے ہیں، منہ کا مزاج بگڑ گیا بھائی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کڑوا۔ تو جب مزاج بگڑ جاتا ہے، من یونیب میں اسی طرف اشارہ ہے۔ من یونیب میں کیا ہے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور میں نے پیچھے چند رکوع پہلے یہ لفظ آیا تھا اور طرح وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ انیبو سے ہی منیب ہے، اور اسی سے یہ لفظ ہے یونیب۔ انیبو کا معنی کیا ہے؟ شوق کے ساتھ کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ فرمایا ہم نے بہت دلائل رکھے اور ہم تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتے ہیں۔ آسمان سے کیا اتارتے ہیں؟ رزق اتارتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھ کسے آئیں گی؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں جن کے دل کا برتن کیا ہوگا؟ سیدھا ہوگا، جن کا مزاج مثبت ہوگا ان کو یہ باتیں، وگرنہ جب مزاج ٹیڑھا ہو جائے، وہ کہتے ہیں کوڑ کے مریض کو جتنے پستہ بادام کھلاؤ اس کا کوڑ اتنا ہی بڑھے گا، اس کا کوڑ اتنا ہی بڑھے گا۔ اور جس کا مزاج مثبت ہوگا، بہت سال پہلے فجر کے بعد مجھے ایک گاؤں کے ایک دوست ہیں، وہ ان کے یہاں مجھے جانا تھا ایک دینی معاملے میں، وہ فجر میں یہاں آئے اور فجر کے بعد مجھے گاڑی پر اپنے گاؤں لے گئے۔ تو ان کی فصلیں ہیں، وہ سبزی اگاتے ہیں، انہوں نے وہاں اپنے کھیتوں میں مجھے روکا، کہنے لگے مفتی صاحب جو آپ کا درس سن کر ابھی آیا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں جو سبزیوں میں یہاں جو اللہ نظر آتا ہے نا، میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے ہماری یہ سبزیاں دیکھیں، اس وقت تربوز ہے، ساری رات آسمان سے ہلکی ہلکی ٹھنڈک اور شبنم اترتی ہے، صبح کو اس پھل کی ایسی تازگی ہے کہ انسان جتنے فریج اور فریزر ایجاد کر لے، جو چاہے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پھل کو جو تازگی رات میں دیتے ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں، انسان کے بس کا۔ یعنی کہ صبح کو آ کے جب ہم یہ سبزیاں توڑتے ہیں، ریشم کیا ہے ان کے سامنے، اور باقی آپ جائیے، یہ بھنڈی توری ہے، یہ فلاں ہے، جب پودے پر لگی ہوتی ہے، رات کی نمی اس پر آتی ہے، صبح کو اس میں ایک خاص قسم کی نفاست، سبزے میں، پھول میں ہے، کس میں؟ سبزے میں اور پھول میں۔ اس لیے فرمایا ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، ہم آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں، لیکن وما یتذکر، ان چیزوں سے نصیحت وہی شخص حاصل کرے گا من یونیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، جو بھائی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.